اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی کراہیت ان یقول علیک السلام مبتدئا کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 278 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی کراہیت ان یقول علیک السلام مبتدئا. یہ باب اس بیان میں ہے کہ ابتدا میں علیک السلام کہنا مکروہ ہے. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال. ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ سے، انہوں نے روایت کی خالد الحذاء سے، انہوں نے ابو تمیمہ الحجیمی سے، انہوں نے اپنے قوم کے ایک آدمی سے، اس نے کہا طلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقدر علیہ فجلست فاذا نفر هو فیہم ولا اعرفه وهو يصلح بینہم فلما فرغ قام معه بعضهم. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو میں آپ کو نہ پا سکا، اسی لیے بیٹھ گیا، اسی فکر میں بیٹھ گیا. اتنے میں چند لوگ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں تھے. میں آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرا رہے تھے. جب آپ علیہ السلام فارغ ہو گئے تو ان میں سے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فقالوا یا رسول اللہ، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ. فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام یا رسول اللہ، عليك السلام یا رسول اللہ، عليك السلام یا رسول اللہ. میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے 3 مرتبہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ. ان علیک السلام تحیۃ المیت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک السلام یہ میت کا سلام ہے. ثم اقبل علیہ، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے. فقال، اور ارشاد فرمایا، اذا لقی الرجل اخاہ المسلم فلیقل، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم رد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب یوں دیا، وعلیک ورحمۃ اللہ، وعلیک ورحمۃ اللہ، وعلیک ورحمۃ اللہ. 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے مجھے جواب دیا کیونکہ میں نے سلام 3 مرتبہ کیا تھا. وقد روا هذا الحديث ابو غفار عن ابی تمیمۃ الحجیمی عن ابی جری جابر بن سلیم الحجیمی قال، اور اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو ابو غفار نے ابو تمیمہ الحجیمی سے، انہوں نے ابو جری جابر بن سلیم الحجیمی سے، انہوں نے کہا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فذکر الحدیث، پھر باقی روایت ذکر کی. وابو تمیمہ اسمہ طریف بن مجالد، ابو تمیمہ کا نام طریف بن مجالد ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا بذلك الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى ابن سعيد الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم قال.
ہمیں روایت کی اسی طرح حسن ابن علی نے انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے ابو غفار المثنى ابن سعید الطائی سے، انہوں نے روایت کی ابو تمیمۃ الحجیمی سے، انہوں نے جابر ابن سلیم سے، انہوں نے کہا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت علیک السلام، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا علیک السلام، قال لا تقل علیک السلام ولکن قل السلام علیکم، آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک السلام نہ کہو لیکن اس طرح کہو السلام علیکم، وذکر قصۃ طویلۃ، اور پھر طویل قصہ ذکر کیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی اسحاق بن منصور نے، انہوں نے عبد الصمد بن عبد الوارث سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المثنى سے، انہوں نے روایت کی سمامہ ابن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم سلم ثلاثا و اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی بات کرتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اسے خوب سمجھا جا سکے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ اس باب کی روایات سے ہمیں معلوم ہوا کہ سلام کی ابتدا کرنے والا شخص اس کو چاہیے کہ سلام کی ابتدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الفاظ کے ساتھ، یا السلام علیکم کے ساتھ کرے، یا پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح کے تمام الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ صرف یہ کہنا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیک السلام، تو یہ سلام جو پہلی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردوں کا سلام کہا۔ تو مردوں کا سلام کہنا یہ اس اعتبار سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، کہ اس سے مردوں کو سلام کیا جائے، بلکہ اس سے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ اسلام سے پہلے شعراء اور دیگر لوگ علیک السلام کے الفاظ سے مردوں کو سلام کیا کرتے تھے، جبکہ اسلام میں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اسلام میں سلام کے مسنون کلمات زندہ اور مردہ دونوں قسم کے لیے السلام علیکم ہی ہے، اور ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ قبرستان کے اوپر جب گزرتے ہیں تو بھی وہی سلام ہوتا ہے، زندوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو بھی وہی سلام ہوتا ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کے ایک رسم کے اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ اور اس جو روایت میں جو صحابی نے سلام کیا تھا علیک السلام، تو آپ علیہ السلام نے ان کو فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ پہلے ان کو اسلام میں سلام کرنے کے جو مسنون کلمات ہیں وہ ارشاد فرمائے، اور پھر اسے سلام کا جواب دیا۔ تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر سلام کے کلمات میں رد و بدل کیا جائے یا مسنون طریقے سے سلام نہ کیا جائے تو ایسے میں انسان کے اوپر فوراً جواب دینا وہ لازم نہیں ہے، بلکہ جواب دینا ہی لازم نہیں ہے، فوراً یا غیر فوراً کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر جواب نہ بھی دے تو بھی گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے سلام کے کلمات اس کو مقدم اور مؤخر کر دیا۔ اسی طرح آخری روایت سے اس باب کے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سلام جب کرتے تو 3 مرتبہ کرتے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ سلام کرنے کے معنی یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو ادھر 3 مرتبہ سلام فرماتے، ایک ابتدا میں داخل ہوتے وقت، دوسرے درمیان میں، اور تیسرے وہاں سے رخصت ہوتے وقت یعنی آخر میں سلام فرماتے۔
تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مجمع بڑا ہو تو ایک سے زائد مرتبہ بھی سلام کرنا جائز ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام کس انداز سے ہوتا تھا؟ تو وہ آپ علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے، عجلت کے ساتھ نہیں بولتے تھے، خوب آرام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر مہذب انداز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو اہم بات ہوتی تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ سیکھنے والے اسے خوب اچھی طریقے سے یاد کر سکے، اس کو سیکھ سکے، اس کو ذہن نشین کر سکے۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي مرة عن ابي واقد الليثي۔ ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے معن سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ سے، انہوں نے ابو مرہ سے، اور انہوں نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذا اقبل 3 نفر فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرماتے اور صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور ایک چلا گیا۔ فلما وقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم فاما احدهما فرآ فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الاخر فادبر ذاهبا۔ وہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا تو ان دونوں میں سے ایک نے لوگوں کے حلقہ میں تھوڑی سی جگہ دیکھی تو وہاں پر بیٹھ گیا، جبکہ دوسرا وہ لوگوں کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور تیسرا تو پیٹ پیر کر ہی چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں ان 3 آنے والوں کے بارے میں ان کا حال نہ بتاؤں؟ اما احدہم فاوی الی اللہ فآواہ اللہ، ان 3 میں سے ایک نے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنانا چاہا تو اللہ نے اسے پناہ دی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، دوسرے نے شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی شرم محسوس کی، یعنی اس کو معاف کر دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اور تیسرے نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو واقد اللیثی اسمہ الحارث بن عوف، ابو واقد اللیثی ان کا نام حارث ابن عوف ہے۔ وابو مرہ مولا ام ہانی بنت ابی طالب، یہ ابو مرہ جو ہے ام ہانی جو ابو طالب کی بیٹی ہے ان کے آزاد کردہ ہے۔ واسمہ یزید، اور اس کا نام یزید ہے۔ ویقال مولا عقیل ابن ابی طالب، بعض حضرات کے نزدیک یہ عقیل ابن ابی طالب کا آزاد کردہ ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے روایت کی سماک بن حرب سے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے، انہوں نے فرمایا، كنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی، ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر شخص جس جگہ پر کوئی خالی جگہ دیکھتا تو وہاں بیٹھ جاتا، یعنی جہاں جگہ پاتا وہی بیٹھ جاتا۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وقد رواہ زہیر بن معاویہ عن سماک، اور اس کو زہیر بن معاویہ نے سماک سے نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں چند آداب مجلس کے بیٹھنے کے حوالے سے ذکر ہوئے۔ پہلا اس میں سے یہ ہے کہ جس مجلس میں استاذ ہو، عالم دین ہو،
تو اسے چاہیے کہ وہ ایک ممتاز جگہ پر بیٹھے، یہ بہتر ہے تاکہ اس کی بات پورے مجمع کو سننے کا موقع ملے۔ دوسری بات، اس روایت سے یہ ثابت ہوئی کہ مسجد میں علم دین کے سیکھنے، واعظ و نصیحت کے حلقے لگانا جائز ہے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ان دینی حلقوں میں شرکت کرنا اور بیٹھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ چوتھی بات جو ثابت ہوئی کہ اگر کوئی اس مجلس میں بیٹھنا چاہے اور اس میں خالی جگہ ہو اور وہاں تک وہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی کو تکلیف دیے پہنچ سکتا ہو تو پہنچ جائے، اس جگہ بیٹھنا بہتر ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ وعظ سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے قریب گیا، یعنی اسے اس پر اجر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اب اگر ایسا ہو کہ بالکل وہ محفل کچا کچ بھری ہوئی ہو تو پھر دوسروں کے کندھے کو پلانگنا نہیں چاہیے، یہ حرام ہے، بلکہ پھر جہاں بھی جگہ ملے، پیچھے ملے، سائیڈ پہ ملے، ادھر بیٹھ ہی جانا چاہیے۔ اس صورت میں لوگوں کی گردنیں پلانگ کر آنا، یہ آگے آنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایک یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب ما جاء ما علی الجالس فی الطریق، یہ باب اس بیان میں ہے کہ راستے میں بیٹھنے والے پر کیا کیا حقوق ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن ابی اسحاق عن البراء ولم يسمعه منه۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے براء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے ان سے سماع نہیں کی ہے ابو اسحاق نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بناس من الانصار وهم جلوس فی الطریق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ان کنتم لابد فاعلین فردوا السلام واعینوا المظلوم واہدوا السبیل، کہ اگر تم لوگوں کا یہاں بیٹھنا ضروری ہو تو ہر شخص کے سلام کا جواب دو، مظلوم کی مدد اور نصرت کرو، اور بھولے بھٹکے کو راستہ دکھاؤ، یا اسی طرح اندھے کو بھی راستہ دکھاؤ، اس کی مدد کرو۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و ابی شریح الخزاعی ھذا حدیث حسن، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو شریح الخزاعی سے روایت مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، راستوں میں بیٹھنا اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ہوں تو پھر ایک سائیڈ پر بیٹھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو راستے میں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس راستے پر جو بھی گزرے تو اسے سلام کرے، تو اس بیٹھنے والے کو اس کا جواب دینا ہے۔ اگر کوئی مظلوم نظر آئے، کوئی شخص اس پر ظلم کر رہا ہے، تو راستے میں بیٹھنے والے کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کی مدد کرے جت قدر بھی ہو سکے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب کہ وہ خلاف قانون نہ ہو، خلاف شریعت نہ ہو، اس صورت میں مدد کرے۔ ورنہ اگر وہ خلاف قانون کسی امور میں مرتکب پایا گیا ہو، خلاف شریعت، تو پھر یہ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا، کوئی مسافر، کوئی انجان راستہ بھٹک گیا ہو تو اسے راستہ دکھائے، یا کوئی اندھا گزر رہا ہو تو اسے صحیح راستے پر ڈال کر اس کی رہنمائی فرما دے۔ موجودہ دور کے حساب سے اگر دیکھیں تو راستوں میں کھڑا ہونا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ آج کل اوباش قسم کے لوگ جو کہ غلط خیالات لے کر راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی تکلیف اور اذیت کا سبب بنتے ہیں، بلکہ دوسروں کی عزتیں اچھالنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگ یہ فساق کے حکم کے
اندر وہ داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے گھر کے اندر، مسجد کے اندر، یا جس کام کے لیے بندہ گھر سے باہر نکلے اس کام کو کر کے پھر واپس اپنے گھر کی طرف آنا، یہ مسلمان کا کام ہے، اور یہی اس کے ایمان کے محفوظ ٹھکانے ہیں۔ ورنہ اگر راستوں میں کھڑا رہے گا، بازاروں میں بے ضرورت بھٹکتا پھرے گا، تو پھر اس کا ایمان دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو خطرے میں ڈال دے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔